اللہ جل شانہ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کی مختلف صورتیں اور شکلیں ہیں۔ کچھ عبادات ایسی ہیں جو بدنی کہلاتی ہیں، اور کچھ مالی، اور کچھ ایسی جو بدنی بھی اور مالی بھی۔ مالی عبادات میں سے ایک عظیم الشان عبادت ہے جس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں۔ بہت سے مسلمان اس فریضے کی ادائیگی رمضان میں کرتے ہیں، اس لیے کہ رمضان میں عبادات کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ شرعی لحاظ سے زکوٰۃ رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا تعلق ہے سال پورا ہونے سے، کہ جب کوئی شخص صاحب نصاب ہو جاتا ہے تو اسے وہ مہینہ یاد رکھنا چاہیے کہ میں فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو صاحب نصاب بنا، تو آئندہ سال اس مہینے کی اسی تاریخ کو سال گزر جائے گا تو اب اس پر زکوٰۃ کا فریضہ لازم ہو جائے گا۔ وہ مہینہ کوئی سا بھی ہو سکتا ہے، وہ محرم بھی ہو سکتا ہے، وہ ربیع الاول بھی ہو سکتا ہے، اور رمضان کا بھی ہو سکتا ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں حق جل شانہ نے وعید ارشاد فرمائی اور ناراضگی کا اظہار فرمایا ان لوگوں کے لیے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، جن کی سوچ یہ ہے کہ جو کچھ آ رہا ہے بس آنے دیا جائے، اسے جمع کیا جائے، ذاتی ضروریات میں صرف کیا جائے، کاروبار کو ترقی دینے میں خرچ کیا جائے، خواہشات میں اس کو اڑایا جائے، لیکن زکوٰۃ وہ ادا نہیں کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو، مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ یہ کس دن ہوگا؟ فرمایا کہ روز قیامت وہ مال یحمى علیہا، تپایا جائے گا، فتقویٰ بہا جباہہم، پھر ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، وجنوبہم، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، وظہورہم، اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، ھذا ما کنزتم لانفسکم، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ مال جسے تم نے سنبھال کے رکھا، جمع کر کے رکھا، گن کے رکھا، زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب چکھو اپنے جمع کیے ہوئے مال کا وبال۔ اس قدر شدید ناراضگی کا اظہار جو اللہ تبارک و تعالی نے کیا زکوٰۃ کی عدم ادائیگی پر، وجہ اس کی یہ ہے کہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ جل شانہ کی عطا ہے۔ جس کے پاس روپے پیسہ ہے، زیور ہے اور ساز و سامان ہے، مال تجارت ہے، وہ سب اللہ کا عطیہ ہے۔ کیا کسی میں اتنی طاقت تھی کہ وہ خود سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا، انہیں اپنا کسٹمر بناتا، وہ خود سے مال جمع کرتا؟ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک چلایا ہوا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی لوگوں کو دوسروں کی طرف متوجہ کرتے ہیں، تو یہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ استاد محترم شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب زندہ مجدہم کے بڑے بھائی، جو ایک نامور شاعر ہوئے ہیں، محترم جناب ذکی کیفی صاحب، ان کا لاہور میں
کتب خانہ اس وقت بھی تھا، آج ان کے بیٹوں کے پاس ہے، ادارہ اسلامیات کے نام سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن سخت بارش تھی، تو میرے ذہن میں آیا کہ آج چھٹی کر لیتے ہیں، نہیں جاتے دکان پہ، اس لیے کہ ایسی چیز کی دکان تو ہے نہیں کہ لوگوں کے لیے اس شدید بارش میں آنا وہاں ضروری ہو، اسے خریدنا ضروری ہو۔ کتابوں کی دکان ہے، اور وہ بھی اسلامی کتابوں کی، تو عام دنوں میں بھی لوگ اتنی توجہ نہیں کرتے، تو شدید بارش کے دن میں کون آئے گا؟ تو آج گھر میں ہی بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن چونکہ علماء کے صحبت یافتہ تھے، اس لیے خیال آیا کہ تیرا کام تو جا کے دکان کھول کے بیٹھ جانا ہے، گاہکوں کو متوجہ کرنا یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، تو اپنے حصے کا کام کر لے، آگے دیکھا جائے گا۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ میں کسی طریقے سے بارش میں دکان تک پہنچا اور دکان کھول کے صفائی وفائی کر کے بیٹھ گیا، اور ذہن میں آیا کہ آج کس نے آنا ہے، وقت ضائع نہ ہو، تو قرآن پاک لیا اور تلاوت شروع کر دی۔ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد لوگ برساتیاں پہنے، چھتریاں لیے میری دکان کا رخ کر رہے ہیں، اور ایسی ایسی کتابوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں جس کی اس وقت کو ضرورت بھی نہیں تھی۔ تو خیر کہتے ہیں کہ پہلے سے زیادہ سیل ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ تمہارا کام تو جا کے بیٹھ جانا ہے، لوگوں کے دلوں میں ڈال کر ان کو تمہاری طرف متوجہ کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ تو جس کے پاس جو کچھ ہے، چاہے وہ تجارت کے ذریعے سے، وہ ملازمت کے ذریعے سے ہے، وہ زراعت کے ذریعے سے ہے، وہ کسی بھی ذریعے سے ہے، وہ یاد رکھے کہ وہ خالصتاً اللہ جل شانہ کا عطیہ ہے، وہ اللہ کی عطا ہے، وہ اللہ کی ملک ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ تو جب یہ سب اللہ کی ملک ہے، اگر اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ حکم ہوتا کہ سال کے بعد سارا ہی خرچ کر دو اللہ کے راستے میں، تو یہ بھی انصاف کے خلاف نہیں تھا، کیونکہ سارا دیا ہوا ہی اللہ کا تھا۔ لیکن اللہ جل شانہ نے ہماری کمزوری اور ہماری ضرورت کے پیش نظر یہ فرمایا کہ 100 میں سے صرف 2.5% یہ تم میرے راستے میں دے دو، اس کی برکت سے 97.5% تمہارے لیے حلال ہو جائے گا۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ نے کسی آدمی کے پاس کچھ رقم رکھوا دی، اور 6 ماہ کے بعد آپ اسے یہ کہیں کہ اس میں سے اتنی فلاں کو دے دو، تو اسے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اور ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اس کی تو نہیں تھی، آپ نے اس کے پاس رکھوائی تھی، تو جتنی آپ نے کہی اتنی جا کے وہ پہنچا دے فلاں کو۔ آپ کہیں ساری پہنچا دو تو وہ ساری پہنچا دے گا، اس پہ کوئی اعتراض نہیں۔ بالکل اسی طریقے سے جو ہمارے پاس ہے یہ سب اللہ کا ہے۔ جب اللہ جل شانہ کی طرف سے حکم آیا کہ سال گزرنے کے بعد 2.5% مسکین تک، فقیر تک، ضرورت مند تک پہنچا دو، تو ہمارے بھی ذہن میں کوئی خلش نہیں آنی چاہیے، کوئی میل نہیں آنی چاہیے، اس کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ کیوں؟ کہ جو کچھ ہے ہمارے پاس وہ سارا اسی کا دیا ہوا ہے جو حکم دے رہا ہے کہ فلاں تک پہنچا دو۔ اب جن چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، یاد رکھیں وہ صرف اور صرف 3 قسم کی چیزیں ہیں۔ نمبر 1 زیور، سونے چاندی کا، نمبر 2 مال تجارت، اور نمبر 3 نقدی۔ اس کے علاوہ کسی چیز پر زکوٰۃ نہیں ہے، یہ اللہ جل شانہ کا خاص فضل ہے۔
ہمارے پاس رہائشی مکان ہے، اس کی قیمت پر، اس کی مالیت پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ضروریات کی چیزوں سے گھر بھرا ہوا ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اعلیٰ سے اعلیٰ گاڑی رکھی ہوئی ہے، اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ اللہ کا کرم دیکھیے، صرف 3 چیزوں پہ زکوٰۃ ہے: زیور، نقدی اور سامان تجارت، بس۔ اور اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حد مقرر کر دی، جس کی ملکیت میں اتنا ہوگا اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، ورنہ نہیں۔ چنانچہ سونا، اس کا 7.5 تولہ وہ نصاب مقرر کر دیا گیا ہے۔ چاندی 52.5 تولہ نصاب مقرر کر دیا گیا ہے۔ مال تجارت اور نقدی اتنی ہو جو چاندی کے نصاب کو پہنچ جائے، اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ آج کل چاندی کا نصاب تقریباً 1,34,000 کی مالیت کا ہے، 52.5 تولہ چاندی۔ تو جس کے پاس یہ اتنا ہوگا اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، جبکہ سال بھی گزر جائے اور وہ مقروض نہ ہو۔ جس کے پاس اس سے کم ہے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ جس کے پاس اتنا ہے لیکن قرض بہت زیادہ ہے کہ قرض منہا کرنے کے بعد اس کے پاس بقدر نصاب نہیں بچتا، تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے خاص عنایات اور کرم ہیں کہ اس میں کتنی گنجائشیں ہمارے لیے دی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ قسمت کے مارے ہیں، بد نصیب ہیں، جو فرض ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہیں دیتے۔ بہت سے لوگ تو ایسے ہیں جو زکوٰۃ دیتے نہیں ہیں، ادھر توجہ ہی نہیں ہے، دھیان ہی نہیں ہے۔ تو وہ لوگ ذہن میں رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اعلان کر دیا کہ یہ جو کچھ سنبھال کے رکھیں گے، وہ زیور ہو، وہ روپے پیسہ ہو، وہ کچھ بھی ہو، قیامت کے دن لوہے کے پترے بنائے جائیں گے اس کے، اور سب اولین و آخرین کے سامنے ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، جلایا جائے گا، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، ان کی پیٹھوں کو جلایا جائے گا، اور سب کو پتہ چلے گا یہ ہیں وہ صاحب جو دنیا میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ اور بہت سے ایسے ہیں جو زکوٰۃ ادا تو کرتے ہیں لیکن اندازے سے کرتے ہیں، ٹھیک ٹھیک اس کا حساب لگانے کی توجہ نہیں کرتے، ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ یاد رکھیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مقدار مقرر کی ہے کہ 2.5% آپ نے ادا کرنا ہے، تو اس کے لیے تو حساب کرنا پڑے گا۔ اب یہ کہنا کہ اتنا سٹاک ہے کون چیک کرے، یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ جب یہ سٹاک آ رہا تھا، آپ خرید رہے تھے، تب تو آپ چیک کر رہے تھے۔ ٹرالوں کے ٹرالے جب آ رہے تھے تو آپ نے اس پہ ملازم لگائے ہوئے تھے کہ کوئی بوری کم نہ ہو جائے، مال کم نہ ہو جائے، تو تب تو آپ کو پورا حساب تھا۔ اور جب زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو اس میں جی چرانا کہ وقت ضائع ہو جائے گا، کون حساب کرے گا، تو اندازے سے کر دیں۔ اندازے سے کرنے میں ایک تو یہ ہے کہ زیادہ ادا ہو جائے گی تو اس پہ تو کوئی پکڑ نہیں ہے، اس پہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اجر ہی عطا کریں گے، لیکن یہ بھی تو خدشہ ہے کہ کم ادا ہو۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ کم ادائیگی کی صورت میں 1 درہم بھی اگر 97.5% میں شامل ہو گیا تو وہ 97.5 کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس زمانے میں چھوٹی نقدی وہ درہم ہی تھی، تو آج کے زمانے میں اگر چند روپے بھی وہ آپ کے پاس رہ گئے جبکہ وہ پہنچنے چاہیے تھے مسکین تک، فقیر تک، وہ نہیں پہنچے، تو وہ یاد رکھیں وہ پورے مال کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو اس لیے ٹھیک ٹھیک حساب کر کے زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں ایک بڑی کوتاہی جو بہت زیادہ عام ہے وہ یہ کہ سونے کے نصاب تو لوگوں کو یاد ہے کہ وہ 7.5 تولہ ہے، لیکن اس کے ساتھ مسئلہ یاد نہیں رہتا، اس کی طرف دھیان نہیں ہے۔ جس کے پاس 7.5 تولے سونا نہیں ہے، 4 تولے ہے، 5 تولے ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر زکوٰۃ ہی نہیں۔ خاص طور پر خواتین، بہت کم خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کی ملک میں زیور نہیں ہوتا۔ تو اس سلسلے میں یاد رکھیں
کہ 7.5 تولہ نصاب اس صورت میں ہے کہ جب آپ کی ملک میں صرف سونا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، چاندی بھی نہیں ہے، نقدی بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس نقدی یا چاندی بھی ہے تو یاد رکھیں پھر یہ 7.5 تولہ نصاب نہیں ہے سونے کا، بلکہ پھر مالیت دیکھی جائے گی 52.5 تولہ چاندی کی۔ اگر اس کے برابر آپ کے پاس ہے، مثال کے طور پر ایک خاتون ہے، ان کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور اس کے ساتھ ان کے پاس صرف اور صرف 5 روپے ہیں بس، اب یہ تو 1,34,000 سے کہیں زیادہ ہے۔ سال گزرنے پر اس عورت کے ذمہ زکوٰۃ فرض ہے، ادا نہیں کرے گی تو کیا ہوگا؟ جو مال اس کے پاس ہے وہ تباہی لائے گا، وہ بربادی لائے گا، وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے۔ کیوں کہ سچوں کے سردار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ 1 درہم بھی زکوٰۃ کا اگر تمہارے پاس رہ گیا تو وہ پورے مال کی تباہی کے لیے کافی، تو وہ تباہی لائے گا، وہ کسی بھی صورت میں لا سکتا ہے۔ تو اس لیے جس پر زکوٰۃ فرض ہے، مسائل معلوم کر کے، جو وقت نہیں ہے کہ مسائل تفصیل سے بیان کیے جائیں، بعد میں مسائل معلوم کر کے جس پر زکوٰۃ فرض ہے وہ ادا کی جائے اور پھر اس کی برکات کو حاصل کیا جائے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں کمی نہیں آئے گی، زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں پیدا کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ مال کو محفوظ کر دیتے ہیں۔ ہندوستان میں بہت بڑا دینی ادارہ ہے مظاہر علوم سہارنپور میں، وہاں کے محترم حضرت مولانا مظہر صاحب، ان کے ایک قریبی دوست تھے حاجی فضل صاحب، مالدار آدمی تھے، تو مدرسے کے پیسے بھی ان کے پاس ہی ہوتے تھے۔ ان کا تقیہ کلام یہ تھا کہ اللہ کا غضب ہو گیا، وہ جب بھی بات کرنی تو یہ بس بات پہ یہ کہ اللہ کا غضب ایسے ہو گیا، ایسے ہو گیا، ایسے ہو گیا۔ ایک مرتبہ صبح کو وہ آئے مدرسے میں، مولانا مظہر صاحب سے کہنے لگے کہ حضرت رات تو اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب ہو گیا۔ پوچھا کہ بھی کیا ہوا؟ کہا کہ میرے جس کمرے میں سارا مال رکھا ہوا تھا، روپے پیسے رکھے ہوئے تھے، مدرسے کے پیسے بھی اسی میں تھے، میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا کہ چور جو ہیں وہ تالا توڑنے میں مصروف ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ اس کوٹھڑی میں مال ہے اس لیے تالا توڑ رہے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدوں پر یقین دیکھیے، اعتماد دیکھیے۔ وہ حاجی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے چوروں سے کہا کہ مدرسے کے پیسے بھی اسی کمرے میں ہیں اور میرے پیسے بھی اسی کمرے میں ہیں، لیکن میں ہر سال باقاعدگی سے حساب لگا کر زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، تم زور لگا لو یہ تالا تم سے نہیں کھلے گا۔ کہتے میں ان کو یہ کہہ کے سو گیا، دوبارہ آنکھ لگی، پھر جب آنکھ کھلی تو پھر وہ اسی کام میں مصروف تھے۔ تو پھر میں نے ان سے کہا کہ تم نے اب تک زور لگا لیا، اب تو نماز کا وقت ہو گیا، میں جا رہا ہوں نماز کو، تم اور زور لگا لو۔ یہ کہہ کر نماز کو چلے گئے۔ واپس جب آئے تو روشنی ہو چکی تھی، وہ بھاگ گئے اور مال تک پہنچنے میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ جو حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ اپنے مالوں کو زکوٰۃ ادا کر کے محفوظ بنا لو، اس پر ان کا اعتماد اور یقین کس قدر پختہ تھا۔ اور چور گھر میں ہیں، تالا توڑنے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن پرسکون نیند ہے، اس لیے کہ مال اللہ نے دیا اور اللہ نے جو حکم مال کے سلسلے میں فرض کیا تھا وہ حکم ادا کیا، اس لیے پرسکون ہے۔ آج بہت سی بے سکونی کا ذریعہ یہ ہے کہ مال حاصل کرنے کی طرف تو توجہ ہے، لیکن اس سے متعلقہ جو احکامات الہیہ ہیں ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، بلکہ ان کو پامال کیا جا رہا ہے، جان بوجھ کے ان کو سائڈ پہ رکھا جا رہا ہے، بس صرف مال آ جائے، مال آ جائے۔ تو محترم سامعین، اللہ جل شانہ نے اگر ہم میں سے کسی کو صاحب نصاب بنایا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ساتھ میں حکم بھی ہے کہ سال پورا ہونے پر
زکوٰۃ ادا کریں۔ اس لیے ہم خود بھی اور خواتین کو بھی اس طرف متوجہ کریں تاکہ جن جن کے ذمہ یہ فریضہ ہے دنیا میں ہی ادا کر کے اس کی خیریں حاصل کی جائیں، آخرت میں اجر و ثواب حاصل کیا جائے، اور ادا نہ کر کے اللہ بچائے اپنے آپ کو وعید کا مصداق ہم نہ بنائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔